الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر اس مقصد کے تحت بھی بھیجا ہے. ایک مقصد تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمارا اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے تحت بھیجا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ساتھ ہی ساتھ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں، حق اور باطل کو پہچانیں. ہمارے درمیان حق واضح رہنا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کیا کریں، باطل کے ساتھ حق کو ملا دیں اور حق کے ساتھ باطل کو ملا دیں. اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس فعل کو انجام دیتے ہیں یا ایسا ہم کرتے ہیں یعنی حق اور باطل کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں تو ہماری اس زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ جب جس جگہ حق آ جائے گا وہاں باطل آ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی باطل کو حق کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اور نہ ہی حق کو باطل کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے ہاں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا کوئی منہج اور کوئی طریقہ ہی نہیں پایا جاتا. ہم جو کر رہے ہیں یا سامنے والا جو کر رہا ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح کر رہا ہے اور ہم بھی صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح کر رہا ہے اور ہم بھی صحیح کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج اور رسم کیا ہے، چل پڑی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس دین کو بعینہ یعنی کہ اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین کو سکھلایا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے. دیکھیے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کی 15 تاریخ ہے. آج شعبان کی 15 تاریخ ہے. اسی طرح اس شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے، اور اس شعبان کے مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرتا ہے وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ رجب کا مہینہ. اور یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. عرب کے ہاں جو عرب کے لوگ ہیں وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے اندر
قتل و غارت گری، خون ریزی، اسی طرح ڈاکہ زنی، زنا کاری، ساری برائیوں سے کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے یہ شعبان کا مہینہ آتا، اس شعبان کے مہینے کے اندر کیا ہو جاتے؟ لوگ مشغول ہو جایا کرتے تھے، لوگ اپنے آپ کو مصروف کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو عمل پایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس شعبان کے مہینے کے اندر جو عمل پایا جاتا تھا وہ اس طرح پایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اس شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے کہ ہمیں کس طرح اس کا استقبال کرنا ہے اور ہمارا رمضان کیسا گزرنا چاہیے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور محدثین میں معلّہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینے آنے والا ہوتا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا تو 6 مہینہ پہلے سے کیا کرتے تھے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کیا کر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ اور محدثین کے ہاں یہ عمل بھی پایا جاتا تھا، جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو عبادات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انجام دی ہیں ان اعمال کو کیا کر ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ سلف کا یہ طریقہ تھا، اور سلف کس طریقے پر چلتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتا تھے۔ ان کے یہاں کوئی بدعت، کسی قسم کا خرافات اور کسی قسم کی من گھڑت روایت پر عمل نہیں پایا جاتا تھا۔ سلف ہمارے انہی روایت پر عمل کرتے تھے جن روایت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورے اعتدال کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس ماہ مبارک اس مہینے کے اندر پایا جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا روزہ رکھتے ہمیں یہ وہم ہونے لگتا یا ہم یہ سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری ہی نہیں کریں گے، اور بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس مہینے میں روزہ ہی نہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتی ہے فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی بھی اور مہینے کا پورے مہینے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے کا بھی روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح آگے کہتی ہے وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر و بیشتر دنوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر جو روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے کے اندر روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ محدثین نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ان تمام حکمتوں میں سے سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے اس وجہ سے سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کی کیا ہو جائے؟ تیاری ہو جائے۔ اور جب ایک انسان کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو اس چیز کی وہ عادت انسان کی برقرار رہتی ہے، یعنی کہ اگر ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ڈائریکٹ روزہ رکھنا شروع کر دے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تکلیف ہو سکتی ہے، اسے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، اس طرح کے انسان کے ساتھ حالات پیش آ سکتے ہیں، انسان ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا بتلایا؟ اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت دے رکھی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر پے در پہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات میں سے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، کہتی ہے کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کے اندر روزہ رکھنا پسند کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ، پھر اس مہینے کو کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے مفقود ہے۔ ہمارے یہاں کیا پایا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ پایا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مختص عبادت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں 15 شعبان کی رات کو ایک خاص عبادت انجام دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں رمضان شعبان کے مہینے کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن 14 اور 15 تاریخ کے اندر 14 اور 15 تاریخ کو کیا گیا تھا؟ ہمارے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے اور قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور رات کو نہ جانے کس طرح کی کن طرح کی خرافاتی اور بدعاتی انجام اور فعل انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے اور یہ حقیقت ہے، اور آپ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن فعل کو اور جن چیزوں کو ہم عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس رات کو؟ 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرتے ہیں، ہم قبروں کا زیارت کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کس بنیاد پر دیا ہے؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور مسلمان کو قبر کی زیارت کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ قبرستان جائے اور قبرستان جانے کے بعد نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ اس جگہ ہم اس لیے ہمیں بھی اس دن ایک نہ ایک دن اس جگہ میں آنا ہے، اس قبرستان کے اندر ہمیں بھی مدفون ہونا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کیا کریں؟ چراغاں کریں، حلوہ بنائیں اور نہ جانے کن طرح کی چیزوں کو بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ مردے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر روحیں آتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر روحیں سفر کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ باطل خیالات ہے، باطل چیزیں ہیں۔ اسلام میں ان ساری چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں، اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے کے اندر لوگ بہت زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ غفلت میں ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان اللہ رب العالمین کی غفلت کی حالت میں، جب لوگ غفلت کے اندر ہو، جب کیا ہو؟ لوگ غفلت میں ہو، اور کوئی بندہ مسلمان، کوئی مومن اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ایسے شخص کو بہت ہی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ یہ جو بازار ہے، بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ بازار کیا ہے؟ سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص بازار میں جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس دعا کا ورد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ایسے شخص کو لاکھوں میں کیا کرتا ہے؟ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ وہاں کیا ہے؟ دھوکہ دھڑی، جھوٹ بولنے اور ان ساری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ایک بندے مسلمان، ایک توحید پرست مسلمان، ایک عقیدے کا صحیح منہج رکھنے والا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اس جگہ پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ایسے بندے کو بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیے تہجد کی نماز، تہجد کی جو نماز ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی؟ وہ اس لیے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے گنے چنے بندے، اللہ رب العالمین کے گنے چنے بندے کیا ہوتے ہیں؟ راتوں کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس کسی شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، جس کسی شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، ایسا شخص کیا ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فجر کے وقت بہت ہی میٹھی نیند آتی ہے، انسان اپنے بستر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ایسے وقت میں اگر اٹھ کر کوئی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت، انسان ایسے وقت میں بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اپنے تجارتی کاروبار میں، اور اسی طرح اپنی دنیاوی مشغولیات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مشغول ہوتا ہے۔ ان ساری مشغولیات سے ہٹ کر اگر کوئی شخص عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتلائی ہے، اس فضیلت کا حقدار ہوگا۔
تو ہمیں اور آپ کو عصر اور فجر کی نماز، اسی طرح جو 5 وقت نماز ہے، ان تمام نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کہ اگر کوئی شخص جنت کے اندر داخلہ چاہتا ہے، اگر کوئی شخص سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو ان ساری بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ان تعلیمات پر عمل کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں افشی السلام، سلام کو عام کرو اپنے آپ میں، اور جن لوگوں کو آپ پہچانتے ہو، جن کو نہیں پہچانتے ہو، ان سارے لوگوں میں کیا کرو، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو مسکین ہے، جو فقیر ہے، جو بھوکے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کیا کریں، آپ کے ہاں شعبان جو 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو بڑی رات کہی جاتی ہے، اور اس رات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے اندھے تقلید کرنے والے اور ایسے لوگوں کے عقل پر پردہ پڑا ہوا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی رات کو سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت دی ہے تو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات سے متعلق ایک پوری سورت نازل کر دی جس کا نام ہی کیا ہے، سورۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ اللہ رب العالمین اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا، لیلۃ القدر کی رات کو۔ لیکن یہ شب معراج، شب برات، ان ساری راتوں کی کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جن راتوں کو ہم کیا کرتے ہیں، یہ ساری عبادت یا یہ سارے فعل انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور بتا دوں جو 15 شعبان سے متعلق ہے، ایک صحیح روایت اور ایک صحیح حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا اس میں جو تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وصل الارحام، صلہ رحمی کو انجام دو۔ ایک دوسرے کے جو ہماری رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو کنیکٹ کرو، اس رشتہ داری کو جوڑو۔ اپنے آپ کی رشتہ داری کو ہمیں خراب نہیں کرنا ہے، ہمیں توڑنا نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا ہے۔ اور چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کا قیام کرو، رات کے وقت اٹھو اور قیام کرو۔ جب لوگ کیا کر رہے ہو، سو رہے ہو، جب لوگ سو رہے ہو تو آپ کیا کرو، اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرو۔ وَأُدْخِلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، جنت کے اندر کیا ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کتنے فعل بتلائے ہیں، ایک سلام کو عام کرنا، دوسرا فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسی طرح صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی چیز جو بتلائی وہ کیا ہے، رات کے وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، سلامتی کے ساتھ آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ذالک شہر یغفل الناس فیہ عنہ، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ غفلت والا مہینہ ہے۔ پھر آگے فرماتے بین رجب اور رمضان، اور یہ مہینہ کب آتا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے جب اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے روز مرہ کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ فجر میں فرشتے آتے ہیں، جو لوگ مساجد کے اندر حاضری دیتے ہیں فرشتے کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت میں فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک شخص کا عمل اللہ رب العالمین کے سامنے روزانہ کا عمل پیش ہوتا ہے، اور ہفتے کا عمل سوموار اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سارا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ اور سالانہ جو عمل اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا پیش ہوتا ہے وہ کون سا مہینہ، اسی شعبان کے مہینے میں ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوتا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جائے، فرشتے جب میرے عمل کو پیش کرے تو میں کس حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں، میں کس حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا۔ اور ہمارے اور آپ کے نزدیک ایک حدیث جو مشہور ہے وہ کیا ہے، حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوخ کی جاتی ہے۔
من گھڑت روایت اور ضعیف روایت ہے. لوگ بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تم میں سے سب سے بہتر ہے اور میری موت سب سے بہتر ہے. تو رسول علیہ اعمالکم, تمہارے اعمال یعنی بندوں کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے حدیث اور ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھنے سے پہلے انسان کو اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں, اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, اگر اس بندے کا عمل نیک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں, اور اگر اس بندے کا عمل بد ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, مغفرت کرتے ہیں, اس شخص کے لیے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو رہا ہے, تو ہمارا اور آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا عمل بھی اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو رہا ہے. ہمارا اور عمل جو فرشتے لے کر جاتے ہیں, وہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس لے کے جاتے ہیں, نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں. اگر ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہو تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے, اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. بلکہ جو ہم درود بھیجتے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سے متعلق کہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو, اگر مجھ پر تم درود بھیجو گے تو تمہارا درود کیا کریں گے, فرشتے مجھ پر بھیجیں گے. فرشتے کیا کریں گے, مجھ پر تمہارے درود کو پہنچائیں گے. اب اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول, لوگ مرنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں, لوگوں کی ہڈیاں گل جاتی ہیں, جسم گل جاتے ہیں, تو فرشتے آپ پر اس درود کو کیسے پیش کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انبیاء کرام کے جسم کو اللہ رب العالمین نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے, انبیاء کرام کے جسم کو اللہ رب العالمین نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ کیا کرے, انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھا لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو کیا ہے, ہمارا درود ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ جمعہ کے دن بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اسی طرح یہ جو 15 شعبان کی رات ہے, اس رات کے اندر نہ ہی کسی قیام کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور نہ ہی کوئی دوسری عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک من گھڑت روایت اور جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر پہ عام ہے, وہ حدیث بھی اس طرح ہے کہ من صلی لیلۃ نصف شعبان 12 رکعۃ فی کل رکعۃ 30 مرۃ شفع فی 10 قد توجب النار. یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص اس رات کو کیا کرے, 12 رکعت نماز پڑھے, 15 شعبان کی رات کو کیا کرے, 12 رکعت نماز پڑھے, اور ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو واجب کر دیا ہو, ایسے شخص کو کیا کرے, ایسے 10 لوگوں کو تم کیا کرو گے, جنت سے نہیں جہنم, جس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو واجب کر دیا ہو, ایسے 10 لوگوں کو جنت میں. کہاں کی روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی کوئی ثابت ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. یہ ساری روایت من گھڑت روایت ہے اور ضعیف روایت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے والی روایت ہے. اسی طرح ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر, اور اسی طرح دوسری احادیث کے اندر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, میں آپ کو معلوم ہے. اور لیکن اور ایک حدیث جو کہ 15 شعبان سے متعلق ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے کہ اس دن کیا ہوتا ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارا. یعنی جب 15 شعبان آ جائے تب کیا کرو, دن میں روزہ رکھو, دن میں کیا کرو, روزہ رکھو, اور رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, یعنی قیام کرو. پھر کہتے ہیں کہ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب, یعنی جب یہ 15 شعبان کی رات کو, جب یہ سورج طلوع ہونے والے, سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے, اس وقت اللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے, آسمان دنیا کی طرف آتا ہے. 15 شعبان کی شام کو کیا ہوتا ہے, ان کے قول کے مطابق, یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوخ کرتے ہیں, ان کے قول کے مطابق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کو یعنی مغرب کے بعد آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے, اور پھر فجر تک, یعنی پھر اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے, کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرنے والا ہے, میں اس کو روزی دوں, کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے, میں اس کو بخش دوں, کون ہے ایسا مصیبت زدہ اور پریشان حال شخص کہ میں اس کی پریشانی کو اور اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے متعلق یہ ہمیں بتایا ہے, اللہ رب العالمین سے متعلق یہ ہمیں خبر پہنچائی ہے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے
جو دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت کیا ہے؟ فجر سے پہلے کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات جو رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، آخری پہر میں آسمانی دنیا کی طرف آتا ہے، آسمانی دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ ندا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے اس کا مطالبہ کرے، کون ہے جو مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی کا مطالبہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح واضح حدیث ہے، لیکن لوگ صرف ایک ہی دن کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہر دن ہر رات کو کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے ہاں مختلف قسم کی روایات، مختلف قسم کی جھوٹی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عام کی جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو بد عقیدہ اور بے منہج ہونے پر کیا مجبور کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو برات، شب برات کا جو ورڈ ہے، اس کی حقیقت ہم جان لیتے ہیں، اس کی حقیقت جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ یہ برات جو ایک عربی ورڈ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری۔ کیا ہے؟ بیزاری کا، یعنی کسی چیز سے دور ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو برات کے جو ورڈ ہے، یہ جو شب برات جو منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شب کے مطلب رات ہوتا ہے، اور برات کے مطلب یہ جو برات یہ ہے، یعنی سنسکرت ورڈ، یہ کیا ہے؟ سنسکرت ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے دولہا، اور رتھ کے مطلب ہوتا ہے یاتری، سواری، یعنی دولہے کی یاتری۔ لیکن یہ لوگ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مردوں کی یاتری، مردوں کی سواری راتوں میں ہوتی ہے، مردوں کی سواری کیا ہوتی ہے؟ راتوں میں ہوتی ہے۔ بتائیے بھلا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مردے ہیں، سارے کے سارے کیا ہے؟ مردے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ان روحوں کا سفر گھروں کے اندر ہوتا ہے، یہ لوگ گھروں کے اندر آتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین پر تہمت ہے، اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ تہمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو ایک مرتبہ اس دنیا سے موت دے دی، وہ دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اگر نیک شخص ہوگا، اگر وہ نیک ہوگا، نیک طبیعت والا ہوگا، وہ تو اس دنیا کے اندر آنا ہی نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر مان لو برا ہے، گنہگار ہے، تو اللہ رب العالمین کبھی ایسے شخص کو اپنی قید سے آزاد ہونے نہیں دے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اور اس طرح کے جو بدعات و خرافات ہیں، یہ جو چراغاں کیے جاتے ہیں، یہ جو حلوے پکائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو 15 شعبان کی رات سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات سے متعلق فضیلت بیان کی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتا ہے اپنے تمام بندوں سے، اور من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ مغفرت کرتا ہے۔ لیکن مغفرت کن لوگوں کی کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کن لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس میں سے 2 لوگ، اللہ رب العالمین نے 2 لوگوں کو الگ کر دیا، الا لمشرک، جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اور اسی طرح مشاحن، جو اپنے دل میں کینہ، کپٹ، بغض و حسد، یہ ساری چیزیں جو رکھتے ہیں، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم قبروں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آپ سوچ لیں، اگر ہم اس حدیث کی فضیلت کو اگر حاصل بھی کرنا چاہیں نا، تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس حدیث کی فضیلت کو حاصل بھی کرنا چاہیں تو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبروں پر جا کر مشرکانہ عمل، اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال سے ہمیں روکا ہے، ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن اعمال سے روکا ہے، ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی فضیلت، جس فضیلت کا ہم مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس فضیلت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی فضیلت بیان کی ہے، ہمیں ان فضیلت کو اسی طرح ہمیں لینا ہے اور اسی طرح حاصل کرنا ہے۔ اور ایک بات، اگر کسی رات کی فضیلت ہے، کسی رات کی فضیلت ثابت ہو جانے سے عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ دیکھیے معراج کی رات ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات کو کتنی اہم، اللہ رب العالمین نے کتنا ہی اہم کیا کیا؟ تحفہ عطا کیا، نماز جیسا تحفہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کو انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن اس رات کی کوئی عبادت ثابت ہے؟
اللہ رب العالمین نے کوئی بھی ایسی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلائی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں بتلایا. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اپنے طور پر یہ سوچ لیں کہ ہم اگر اس رات کو ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اتنی نیکیاں دے گا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ دین؟ کہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا دین نہیں ہے. اگر دین کو ماننا ہے، اگر دین پر چلنا ہے تو ہمیں اسی طرح چلنا ہے جس طرح صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف امت نے دین پر عمل کر کے بتایا اور دین کو فالو کیا اور دین کو مانا. اب آخری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بين لكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے. اپنی امت کے لوگوں کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ایک انسان کو جنت کے قریب کر سکتی ہے، ہر وہ عمل جو ایک انسان کو، ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو جنت کے قریب کر سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرف کیا کر دیا ہے؟ رہنمائی کر دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی. ایکسٹرا کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں. جو رہنمائی ہمارے رسول نے ہمارے لیے کی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. ہمارے لیے پھر کسی امام، کسی فقیر، کسی ولی، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ. اور اللہ رب العالمین نے ہر وہ فعل اور ہر اس عمل کی طرف ہماری نشاندہی کر دی ہے جو ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی، جو ایک انسان جن فعل کو، جن گناہوں کو اور جن چیزوں کو وہ انجام دے کر جہنم کے قریب جا سکتا ہے، جہنم کے اندر داخل ہو سکتا ہے، ان چیزوں کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ہمارے سامنے ان چیزوں کو بھی وضاحت کر دیا. جب ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہے تو ہمیں اور آپ کو دوسرے لوگوں کو فالو کرنے، دوسرے لوگوں کے تہذیب کو دیکھ کر اسی طرح اپنے تہذیب، اپنے دین کو جوڑنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کیا کر لیا؟ غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا. غیر جس طرح تہوار مناتے ہیں، 10 تہوار اپنے سالوں میں مناتے ہیں، اس طرح ہم نے مسلمانوں نے بھی کیا سوچ لیا؟ ہمارے دین کے اندر بھی 10 تہوار نہیں. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو تہوار عطا کیے وہ صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسرا تہوار نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک جو دین پہنچایا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر ثابت قدم رہنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح اس دین کو سمجھا ہے ہمیں بھی اسی دین کو بیائی نہیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.